امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جس دن سے اپنی صدارت کا حلف اٹھایا ہے روز نت نئے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرتے ہیں اور ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں. نئی ہیڈ لائنز: امریکی صدر نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی ممالک پر ٹیرف عائد کر دیا ہے. پاکستان پر 29% جوابی ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے. کہا پاکستان امریکہ سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے، اس لیے ہم پاکستان پر رعایتی 29% ٹیرف عائد کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر سے تمام درآمدات پر 10% اور 60 ممالک پر اضافی ٹیکس نافذ کر دیا. جوابی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھارت پر 26، بنگلہ دیش پر 37، برطانیہ پر 10، یورپ پر 20، چین پر 34، جاپان پر 24، اسرائیل پر 17 اور ترکیہ پر 10% ٹیرف عائد کر دیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی ملک چاہتا ہے کہ ٹیرف ریٹ صفر کر دیا جائے تو اسے اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کرنا ہوگی کیونکہ یہاں کوئی ٹیرف نہیں ہے. بولے آج سے امریکہ کی معاشی آزادی کا آغاز ہو چکا. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ٹیرف عائد کیے جانے کے خلاف ممالک انتقامی کارروائی سے گریز کریں. ایک بیان میں امریکی وزیر خزانہ نے کہا کہ ان کا ہر ملک کو مشورہ ہے کہ جوابی کارروائی نہ کریں. امریکی ٹیرف کے خلاف جوابی کارروائی سے کشیدگی بڑھے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درآمدات پر اضافی ٹیکس کے فیصلے پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس سے تجارتی جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. چین نے امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف کے فیصلے کو مسترد کر دیا، جبکہ چینی وزارت تجارت نے اسے عالمی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جوابی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے. جبکہ جاپانی وزیر اعظم نے اسے غیر منصفانہ قرار دیا. صدر یورپین یونین نے بھی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دیتے ہوئے جوابی اقدامات کا اندیا دیا ہے. کینیڈا، برازیل، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا نے بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جوابی اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے. اسپین، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ نے آزاد تجارت کی حمایت کرتے ہوئے ٹیرف کی مخالفت کر دی. آئرلینڈ اور اٹلی نے بھی تجارتی جنگ کے خطرے سے خبردار کر دیا. فرانسیسی حکومت نے ٹرمپ کو سامراجی رویہ اپنانے کا الزام دے دیا. کہا یورپ متحد ہو کر اس کا جواب دے گا. ترجمان فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ٹیرف کے جواب میں پہلا اقدام اپریل کے وسط اور دوسرا اپریل کے آخر میں متوقع ہے. جرمن وزیر اقتصادیات نے کہا کہ آج کا دن امریکی صارفین کے لیے آزادی کے بجائے مہنگائی کا دن ہوگا. برطانوی وزیر تجارت نے کہا کہ تجارت میں رکاوٹیں مایوس کن ہوں گی اور عالمی تجارتی نظام میں خلل برطانیہ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درآمدات پر اضافی ٹیکس کے فیصلے پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے، جس سے تجارتی جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. چین نے امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف کے فیصلے کو مسترد کر دیا. چینی وزارت تجارت نے اسے عالمی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے جوابی اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درآمدات پر اضافی ٹیکس کے فیصلے پر عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، جس سے تجارتی جنگ کے خدشات مزید بڑھ گئے ہیں. چین نے امریکہ کے حوالے سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات علی حسنین صاحب. علی حسنین صاحب، جو ٹرمپ کا تازہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، ہر روز آتے ایک ایگزیکٹو آرڈرز میں سے یوں لگتا ہے کہ ٹریڈ ایکویلیبریم جو ہے، جو توازن ہے ٹریڈ کا، اسے درہم برہم کر دے گا. السلام علیکم جی. بالکل، یہ امریکہ کے لیے تو بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے اور اس سے بہت زیادہ ان کی ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ آنے کا خدشہ ہے. پاکستان جہاں تک کا تعلق ہے، ہمارا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ ایک بہت ہمارا اہم ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ہمارا جو ایکسپورٹس اور امپورٹس میں گیپ بنتا ہے، سب سے فیوریبل ٹرمز ہماری امریکہ کے ساتھ بنتی ہیں. تو ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو، اس کے اوپر یقیناً ایک امپیکٹ آئے گا. لیکن ابھی تھوڑا کہنا مشکل اس لیے ہے کیونکہ کئی اور ممالک جو کہ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیرف لگایا گیا اور کئی کیسز کے اندر ہم سے زیادہ لگایا گیا ہے. کچھ کنٹریز پہ ہم سے کم لگایا گیا ہے، کچھ پہ ہم سے زیادہ لگایا گیا ہے. تو جس طرح بزنس ڈیلز جو ہیں وہ ایک نئی ارینجمنٹ کے اندر آ کے سیٹل کریں گی، اس کے اندر پاکستان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹیکسٹائل کو اگر ہم مد نظر رکھیں علی حسین صاحب، تو پاکستان کا کمپیٹیٹر نیئرسٹ بنگلہ دیش ہے اور دوسری جانب انڈیا ہے. تو بنگلہ دیش پہ تو 74% ٹیرف عائد کر دیا گیا، جو کہ بہت زیادہ ہے. مطلب 74 بنگلہ دیش کی جانب ہے تو اس کا آدھا کر دیا گیا ہے 37% ٹرمپ کی جانب سے. بھارت پر 26% ہے، تو بھارت کتنا آگے نکلے گا؟ دیکھیے،
یہ ایگزیکٹلی جیسے آپ فرما رہے ہیں، کچھ کیسز میں بزنس جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے ہماری طرف آ سکتا ہے، جیسے بنگلہ دیش کے اوپر اگر زیادہ امپیکٹ آتا ہے وہاں سے کاروبار ہماری طرف آ سکتا ہے، اور کچھ کیسز میں ٹرکی ایک اور ملک ہے جس کے اوپر کم ٹیرف لگایا گیا ہے، انڈیا کا آپ نے ذکر کیا، تو ہمارے لیے یہ اہم بات ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹائل ٹریڈر ہے یا مینوفیکچرر ہے وہ انڈیا سے 3% زیادہ کمپیٹیو بنے. اور لیکن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اپنے کور مسائل سے ڈسٹریکٹ نہ ہو. اگر ہم اپنی اکنامک مینجمنٹ کو بہتر کرتے ہیں تو یہ 3% کا جو فرق آ رہا ہے یہ بے معنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس انیفیشنسیز کی ایک مارجن اتنا ہے. اگر ہم اپنا ہوم ورک کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. علی حسین صاحب، ہمارا جو اکنامک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری امپورٹ زیادہ، ہماری ایکسپورٹس کم ہے، وہی ہم نے بڑھانی ہے. امریکہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے، جہاں ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں، وہی ہم پر ٹیرف لگا رہا ہے. تو لگتا ہے ہمیں مسئلہ ہوگا. دنیا بھر کی اگر بات کریں، یورپ کی اگر بات کریں، میکسیکو کی اگر بات کریں، کینیڈا کی اگر بات کریں، تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت ایک آج تک شاید معاشیات کی تاریخ میں بہت کم ایسے وقت آئے ہیں، مواقع آئے ہیں جس کے اندر اتنا بڑا چینج، اتنا جو دنیا کے 2 سب سے بڑے ممالک ہیں ٹریڈ میں، ایک چائنا اور ایک امریکہ، ان میں سے ایک اتنا میسو اپنی پالیسی چینج کرے گا. تو اس کے اندر بہت انپریسیڈنٹڈ چینجز آئیں گے جو کہ قبل اس وقت جن کے بارے میں ایسٹیمیٹس لگانا مشکل کام ہے، کیونکہ کئی ملکوں کا بزنس سکڑے گا، کئیوں کا ایکسپینڈ کرے گا. اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے ملک جو ہیں وہ بھی اس کے لیے اپنی پالیسیز کے اندر چینجز لے کر آئیں گے. اس کا امپیکٹ امریکہ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کے اوپر، ڈومیسٹک پالیٹکس پہ پڑے گا، اور پھر کہیں جا کے بات سیٹل کرے گی. اس میں بہت اہم یہ ہے کہ پاکستان ایک ٹاسک فورس بنائے جس کے اندر اکانومسٹ ہوں اور انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹس ہوں، تاکہ ہم یہ فگر آؤٹ کریں کہ ہم نے اپنی نہ صرف ٹریڈ پالیسیز لیکن ہم نے اپنی ڈپلومیسی کے اندر اس کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. ظاہر ہے ہمارا ان سے اتنا فرق ہے سائز میں کہ ہم سمپل ریٹیلیشن نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ملٹی لائٹرلزم کے اوپر دوسرے ملکوں کے ساتھ الائنس کریٹ کر کے ایک طرف ہم نے امریکہ کو رسپانس دینا اور دوسری طرف ہم نے اپنی مختصراً ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، امریکہ پر کتنا امپیکٹ ہوگا؟ کیونکہ جب ٹیرف عائد کر دیا جائے گا، چیزیں امریکہ میں جو چائنا سے آتی ہیں سستی ترین ہوتی ہیں، جب ان میں ٹیرف لگ جائے گا مہنگی ہو کے امریکہ میں بکیں گی، امریکی صارف کو کیا فرق پڑے گا؟ جی بالکل، سب سے پہلے جو امپیکٹ، سب سے زیادہ جو امپیکٹ شروع میں آئے گا وہ آئے گا یقیناً امریکن کنزیومر کے اوپر. اور امریکہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی حسین صاحب. وقت ہمارے پاس کم ہے، چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے، واپس آتے ہیں مزید بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اسلام آباد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سینیٹر بنایا، آج میں MNA ہوں، وزیر ہوں. یہ پوری میری لائف لوگوں کے سامنے ہے. کوئی بھی عہدہ میرے لیے بیڈ آف روزز نہیں رہی، میرے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہی. لیکن یہ جو ہیلتھ کا محکمہ ہے، میں ابھی آنے سے پہلے ایک میٹنگ کر رہا تھا، میرا یہ ماننا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہے، سب سے زیادہ خطرناک شعبہ ہے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ آپ کسی سڑک کے محکمے میں ہیں، روڈ بنا دیں غلط، دوبارہ بن جائے گی. کسی ایجوکیشن کے محکمے میں ہیں، تعلیم اچھی نہیں ہے، بندہ جو ہے وہ کچھ کر کے زندہ رہ لے گا، تعلیم اپنی ریکور کر سکتا ہے. آپ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محکمے میں ہیں، وہاں پر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. آپ کسی فائنینس منسٹری میں ہیں تو آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں. یہاں یہ جو ہیلتھ کا شعبہ ہے یہ اللہ کی مخلوق سے منسلک ہے. انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جس سے رب سب سے زیادہ پیار کرتا، اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے. اس مخلوق میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کی یہ مخلوق ہے جس کو انسان کہتے ہیں. اللہ کی مخلوق جانور بھی ہیں، کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کی اعلیٰ مخلوق یہ انسان ہے. یہ انسان جب تکلیف میں جاتا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو وہ ہماری طرف رخ کرتا ہے, وہ ان اداروں کی طرف رخ کرتا ہے, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف رخ کرتا ہے. تو امیجن کریں کہ اللہ کی ایک مخلوق جو کہ تکلیف میں ہے اور غریب ہے, یہاں پر سرکاری اسپتالوں میں غریب آتا ہے بیچارہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو چلو امیر کو اگر تکلیف ہو رہی ہے وہ تو چلا جاتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں, ڈاکٹرز کے پاس, پیرامیڈکس کے پاس اپنا علاج, نہیں تو پھر باہر بھی چلا جاتا ہے ملک سے باہر. یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جو بیچارے مظلوم ہیں اور جو معاشرے کے ہمبل لوگ ہیں اور تکلیف میں ہیں. تو ہمارا پہلا کانٹیکٹ اس اداروں کا, ڈاکٹروں کا, ہمارا پہلا کانٹیکٹ اللہ کی اس مخلوق سے ہوتا ہے, سے تعلق بنتا ہے جو پریشان ہے, جو تکلیف میں, اور جو تکلیف میں ہے اس کی دعائیں اور اس کی بد دعائیں یہ ایک طریقے سے کام کرتی ہیں. تو میں نے جو پہلے آپ سے بات کی کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے, یہ ہم سب کو, یہ میرے ساتھ جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان سب کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا. بار بار میں نے بھی یہ بات کرنی ہے کہ یہ جتنے بھی مہینوں کی یا سال کی وزارت ہے, اس کی وجہ سے میں نے اپنی قبر, اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. یہاں سے بد دعائیں لوگوں کی ہم نے نہیں لینی. ہمارا کام, ہم دیکھیں, میں آپ کے سامنے بالکل کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے بس میں جو کچھ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور ہمیں کرنا چاہیے ایمانداری کے ساتھ. اور اس کا میں آپ کے سامنے بالکل ببانگ دھول یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں بھائی, میرا جو ماضی جانتے ہیں لوگ, جو مجھے جانتے ہیں, پیسہ میرا ایشو نہیں ہے, پاور میرا ایشو نہیں ہے, یہ پرکس اینڈ پریولیجز یہ میرے لیے, یہ وزارت کچھ نہیں بیچتی. یہ امتحان ہے, اس امتحان کو میں کامیابی سے اپنی ٹیم کے ساتھ, جو میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں, اس امتحان سے ہم گزرنا چاہتے ہیں, اس امتحان سے لوگوں کی دعائیں لے کر گزرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ہیلتھ کی پالیسیز میں آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا ہمارا ویژن ہے, ہم کس طرح. آج پاکستان میں ہمیں جتنی آبادی ہو گئی ہے, اس آبادی کو پاکستان میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم ساری آبادی کے بیمار جو لوگ پڑ رہے ہیں ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں سرکاری طور پر. اس نظام میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے. آپ اتنے ہسپتال بنا ہی نہیں سکتے, آپ اتنے ڈاکٹر ان جگہوں پہ بھیج ہی نہیں سکتے, آپ اتنے پیرامیڈکس تیار کر نہیں سکتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں آج کی جدت, آج کی جو جدید دنیا ہے اس کے ایگزامپلس کو سامنے رکھ کر ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے. کہ اب یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, یہاں پر 70% وہ لوگ آتے ہیں جن کو اس ہسپتال میں آنا نہیں چاہیے, جن کو کوئی ڈاکٹر اگر ویڈیو کال پر اس کو دیکھ لے اگر, تو وہ اس کی دوا اور اس کا علاج بتا سکتا ہے, اس کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ یہاں پر چونکہ آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے, چونکہ بیسک ہیلتھ یونٹس ہمارے موجود نہیں ہیں, تو اس وجہ سے سارے وہ لوگ 70% وہ لوگ جن کو اس ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں آنا چاہیے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو, جو ایمرجنسی میں لوگ آ رہے ہیں, جس کو اس ٹرشری کیئر کی ضرورت ہے, کسی کا سر پھٹا ہے, کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک میں آیا ہے, اس کے لیے پھر جگہ نہیں بچتی یہاں پر. تو ہمیں ہسپتالوں کے رش کو کم کرنا ہے. وہ لوگ جن کو اس طرح کے ہاسپٹل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کو ان کی ڈور اسٹیپ پہ انشاءاللہ تعالی ٹیکنالوجی کے ذریعے دوا اور ڈاکٹر انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے. یہ بھی بڑی ڈیٹیل کی بات ہے, میں آپ سے یہاں پر چونکہ اسپیمس کے حوالے سے میں یہاں پر آیا ہوں, وزٹ کر لیں انشاءاللہ تعالی. پرائم منسٹر صاحب نے بہت جلدی یہاں پر کچھ انوگریشنز کرنی ہے. 2.1 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ 7 آپریشن تھیٹرز ہم نے بنائے ہیں, یہاں پر پیمس ہاسپٹل نے بنائے ہیں, اور وہ اس وقت پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ یا دنیا کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو جدید آپریشن تھیٹر کی سہولیات میسر ہو سکتی ہیں وہ الحمدللہ اس پیمس ہاسپٹل کے یہ 7 آپریشن تھیٹرز میں الحمدللہ موجود ہیں. اسٹیٹ آف دی بغیر 1 روپے خرچ کیے لوگوں کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے. میں آپ کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فیڈرل ہیلتھ منسٹری اس کے انڈر میں ہاسپٹلز نہیں آتے, صرف اسلام آباد کے چند ہاسپٹلز ہیں. یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے, یہ ہمارا فیس ہونا چاہیے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ہمیں اس سے بہت زیادہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے, ضرورت ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو آہستہ آہستہ چیزوں کو, آپ کو یہ کوشش ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے ماشاءاللہ سے.
نالجبل لوگ ہیں, بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے, اچھا کام کر رہے ہیں. میری ہمبل سی جو بھی کیپیسٹی ہے, میں ان کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ممبر انشاءاللہ تعالی ہم وہ کام کریں گے جس سے یہاں پر آنے والے غریب جو کہ انڈر پریولیج لوگ ہیں, جو یہاں پر تکلیف میں آ رہے ہیں, ہم ان کی تکلیف کو کم کر سکیں اور ختم کر سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ ایک بہت شارٹ نوٹس پہ جو یہاں پر ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پر آئے. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید زحمت دیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں. پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور ملک کے دیگر علاقوں میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ 1 اپریل سے جاری ہے. عید کے باعث غیر ملکیوں کی واپسی کے عمل میں سست رویہ آئی. گزشتہ 3 روز میں 153 غیر ملکیوں کو طورخم کے راستے واپس بھیجا گیا ہے. مزید نادیہ صبوحی سے جانتے ہیں. جی, طورخم بارڈر کے راستے غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجے جانے کا آج تیسرا روز ہے. محکمہ داخلہ کے مطابق 153 غیر ملکیوں کو طورخم بارڈر سے واپس بھیجا جا چکا ہے. اگر بات کریں مجموعی طور پہ انتظامات کی تو لنڈی کوتل میں ایک کیمپ قائم کیا گیا ہے جس پر ابھی کام جاری ہے, اور یہ جو عمل تھا ان کو واپس بھیجے جانے کا سست روی کا شکار ہے. محکمہ داخلہ کے مطابق کنٹرول روم باقاعدہ قائم کر دیا گیا ہے جہاں پر ایک ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. وفاقی حکومت نے اس سال 8 لاکھ سے زیادہ غیر ملکیوں کو مختلف جو ملک میں بارڈرز ہیں ان کے ذریعے وطن واپس بھیجے جانے کا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے یہ بات بھی کی جا رہی تھی کہ اس میں جو تاریخ ہے جو 31 مارچ کو ختم ہونا تھا اس میں توسیع دی جائے گی, تاہم توسیع نہیں دی گئی. خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پہ یہاں پر 7 لاکھ سے زیادہ ایسے غیر ملکی آباد ہیں جو 43 کیمپوں میں 3 لاکھ سے زیادہ, جبکہ کیمپوں سے باہر 3 لاکھ سے زیادہ جو ہیں غیر ملکی آباد ہیں. اب 1 اپریل سے ان کو وطن واپس بھیجے جانے کا عمل جاری ہے. عید کی وجہ سے سست روی کا شکار تھا, تاہم اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پیر کے روز سے زیادہ تیزی آئے گی. کیمپ میں نادرا سمیت دیگر جو عملہ ہے جو ان غیر ملکیوں کو ریکارڈ مرتب کر رہا ہے وہاں پر موجود ہے اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. دیگر جو ان کو خوراک کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے تمام جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. جی, پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے نہروں سے متعلق موقف میں کوئی ابہام نہیں. اس معاملے پر پارٹی کا موقف انتہائی واضح ہے. شیری رحمان نے کہا کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ان کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ایوان اور حکومت کو خبردار کریں کہ خاص طور پر حکومت کے دریائے سندھ کے نظام سے مزید نہریں نکالنے کے یک طرفہ فیصلے سمیت آپ کی کچھ یک طرفہ پالیسیز وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے انگریزی اخبار کی جانب سے شائع کیے گئے اداریے میں نہروں سے متعلق پیپلز پارٹی کے موقف پر اپنے رد عمل میں کہا کہ صدر نے کہا تھا وہ بطور صدر اس تجویز کی حمایت نہیں کرتے. انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس موجودہ تجویز کو ترک کرے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ وفاق کے اکائیوں کے درمیان متفقہ اتفاقی رائے کی بنیاد پر قابل عمل اور پائیدار لائحہ عمل نکالا جا سکے. پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد کا کہنا ہے کہ پانی کی تقسیم بہت حساس معاملہ ہے. پانی پر انڈیا پاکستان کا بھی مسئلہ ہے. صدر منظوری دے ہی نہیں سکتے. یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے. اکانومی کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو ایگرو بیسڈ انڈسٹری لانا پڑے گی. 20 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ تقریباً سسٹم سے ہی غائب ہو چکی ہے. تو میرا سی ایم پنجاب سے یہ سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے اس نہر کو پانی دیں گے. جہاں کا پانی کاٹیں گے وہاں پہ ہم وہاں کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ منڈی بہاؤدین کا کاٹیں گے, وہاں سیالکوٹ کا کاٹیں گے, شیخو پورے کا کاٹیں گے, رحیم یار کا کاٹیں گے, جہاں سے آپ کاٹیں گے وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کی, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آباد زمینیں ان کو بنجر کرنے لگے ہیں اور جو بنجر زمینیں وہاں پہ وہ پتہ نہیں آباد ہونی ہے کہ نہیں ہونی, اس کے لیے آپ ان کا جو ہے وہ تباہی